کچھ اس طرح کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یقین کریں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ جب بھی میں مسلم امہ کے اتحاد کی خبریں پڑھتا ہوں یا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو میرا بھی دل اسی طرح سے خوش ہوتا ہے جس طرح سے یہ تفصیلات سننے کے بعد آپ کا دل بھی خوش ہوگا۔ اچھا، لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کی جانب سے، ایران کی ترجمان کی جانب سے، ایون کہ جو قابض فوجیں ہیں اسرائیل کی، ان کی جانب سے بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایران کی جانب سے 20 گنا بڑا حملہ آج رات کو رپورٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد ایران کا 20 گنا بڑا حملہ اسرائیل پر رپورٹ ہوا۔ تل اویو کو، یروشلم کو اور حائفہ کو ٹارگٹ کیا گیا ایران کی جانب سے، بتا کر ایران نے یہ حملہ کیا۔ رپورٹس کے مطابق 200 میزائل ایران کی جانب سے اس دوسرے حملے میں فائر کیے گئے۔ ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی جانب سے یا پھر اسرائیل کی جانب سے ایگزیکٹ فگر نہیں بتایا گیا کہ کتنے ایگزیکٹ میزائل ایران کی جانب سے فائر کیے گئے۔ ہاں، یہ چیز کنفرم ہے کہ ہائپر سونک میزائل بھی ایران کی جانب سے فائر کیے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ ایران نے بتا کر حملہ کیا، اسرائیل تیار تھا، امریکہ تیار تھا، آئرن ڈوم بیٹری ان کی تیار تھی، تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جو امریکہ کا ون آف دی بیسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ان دا ورلڈ ہے وہ بھی تیار تھا، لیکن ایران کے ہائپر سونک میزائلوں کو روکنے میں ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز جو ہیں وہ مکمل طور پر فیل ہو گئے۔ جس طرح کے مناظر ہیں حائفہ سے، تل اویو سے، اسرائیل کے اندر جس طرح سے عمارتوں کے مناظر ہیں، جس طرح سے ماتم ہے اسرائیل کے اندر، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق 10 ہلاکتیں اسرائیل کے اندر رپورٹ ہو چکی ہیں۔ رات کے حملوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ٹوٹل اگر بات کریں تو اسرائیل کے اندر 14 ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں اور رات کے حملوں کے نتیجے میں 200 زخمی اسرائیل کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جس میں سے کچھ کی حالت جو ہے وہ کریٹیکل بھی بتائی جا رہی ہے۔ اور جس طرح کے مناظر ہیں، یعنی کہ بالکل اگر آپ ان عمارتوں کے مناظر دیکھیں جو کہ اسرائیل کے اندر، تل اویو کے اندر جو جس طرح سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں عمارتیں، تو آپ کو غزہ کے مناظر یاد آ جائیں گے۔ اسی طرح کے مناظر، جس طرح کے مناظر اسرائیل کے اندر ہیں، اس طرح کے مناظر غزہ کے اندر سالوں سے اسرائیل کی جانب سے اس طرح سے بمباری اور بربریت کا سامنا غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو ہے۔ تو آج غزہ کے اندر بہت زیادہ جشن ہے۔ ایران کی ان سٹرائکس کے بعد غزہ کی پٹی سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اسرائیلی فوجی کو حماس کی جانب سے بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ حماس کی جانب سے سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، ایران کے حملوں کی تعریف کی جا رہی ہے اور اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے فیلئر کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے حماس کی جانب سے۔ حماس نے غزہ کی پٹی سے راکٹس بھی فائر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ حوثی مجاہدین کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرون حملے حوثی مجاہدین کے رپورٹ ہوئے تھے۔ آج رات حوثی مجاہدین نے درجنوں ڈرونز اور میزائل بھی اسرائیل کے اوپر فائر کیے اور ایک میزائل سینٹرل اسرائیل میں جا کر گرا ہے۔ حوثی مجاہدین کی جانب سے یہ درجنوں ڈرونز اور میزائل اسرائیل کے اوپر کیوں فائر کیے گئے؟ کیونکہ اسرائیل نے یمن کو ٹارگٹ کیا۔ آج رات اسرائیل کی جانب سے یمن کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، تہران کو، بندر عباس کو اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا اور اسرائیل نے ایران کے اندر آئل فیسلٹیز اور گیس فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنے کی غلطی کی اور اسرائیل کی جانب سے 40 سے 50 لڑاکا طیارے بھیجے گئے۔ یعنی کہ اسرائیل کی جو جنگ کی سٹریٹجی ہے اس کا بھانڈا اتنی بری طرح سے پھوٹا ہے کہ اتنے سارے طیارے آپ اتنے کانفیڈنس سے کیا غزہ کی پٹی کے اندر بھیج رہے ہیں یا لبنان کی فضاؤں کے اندر بھیج رہے ہیں؟ یہ ایران کی فضائیں ہیں۔ ایران نے 1 گھنٹے کے اندر 10 F-35 لڑاکا طیاروں کو مار گرایا۔ جب اسرائیل کی جانب سے ایران کی آئل فیسلٹیز کو اور گیس فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو ایران کی جانب سے 1 گھنٹے کے اندر ایران نے یہ کہا کہ ہم نے 10 جو F-35 لڑاکا طیارے ہیں ان کو تہران کی فضاؤں میں اور ایران کے مختلف شہروں کی فضاؤں میں مار گرایا ہے اور متعدد جو پائلٹس ہیں اسرائیل کے وہ بھی ایران نے گرفتار کر لیے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی ٹون سے ویسے تو ڈینائی کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی طیارہ نہیں پکڑا گیا، ان کی جانب سے تصاویر بھی جاری کی جا رہی ہیں کہ یہ ہماری فیمیل پائلٹ ہے، وہ ہماری فیمیل پائلٹ ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کو بتا دوں ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے بھارت ڈینائی کر رہا تھا لیکن انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا رہا اور بھارت نے چند دنوں یا چند ہفتوں کے بعد ایڈمٹ کر لیا تو اسرائیل کی جانب سے بھی ایڈمٹ کر لیا جائے گا۔ فی الحال اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو مکھن لگا لگا کر یہ بھیک مانگ رہا ہے کہ کسی طرح سے امریکہ اس جنگ کے اندر یہ امریکہ کو ڈریگ کر لے۔ نیتن یاہو کا پہلے یہ پیغام سن لیں، اس کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ I want to start by wishing a double happy birthday. First, happy birthday to you, President Donald J. Trump.
You've been an extraordinary leader, decisive, courageous, clear vision, clear action. You have done great things for Israel. You've been an extraordinary friend to the Jewish state and to me personally. We've known each other for many years, and we appreciate what you're doing now, helping protect Israeli lives against the criminal regime in Iran. I want to wish also a 250th happy birthday to the American Army. The men and women of the armed services of the United States have protected freedom for 2.5 centuries. We would not have a free world without you. Thank you on behalf of free peoples everywhere. Today, Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missile, to be able to threaten anyone and everywhere in the world. By defending ourselves, we're also defending others. We're defending our Arab neighbors, our Arab friends in peace. We're defending Europe. We're helping defend also the United States, which helps us all the time in our defense. This is an important mission. Right now, the Iranian regime is bombing our civilian neighborhoods while we are targeting the terrorists. Now, this is not new. They've tried to assassinate President Trump twice. They bombed American embassies. They killed 241 Marines in Beirut. They killed and injured thousands of Americans with their IEDs in Iraq and Afghanistan. They burn the American flag. They chant endlessly, "Death to America." Our enemy is your enemy. And by doing what we're doing, we're dealing with something that will threaten all of us sooner or later. Our victory will be your victory. गुफ्तगू आपने सुनी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की, जिसने हैप्पी बर्थडे डोनाल्ड ट्रंप को कहा और ये कहा, आज मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर 250वीं एनिवर्सरी है अमेरिकी फौज की। आज परेड भी हुई वाशिंगटन डीसी के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप ने इस परेड से खिताब भी किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो नेतन्याहू की जानिब से मक्खन लगाया जा रहा था कि अमेरिका के लिए भी खतरा है, उसके लिए भी खतरा है, इसके लिए भी खतरा है, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसने बहुत ज्यादा कोशिश की ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने की, इसने बहुत ज्यादा कोशिश की ईरान के मिसाइल सिटीज को तबाह करने की, लेकिन IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ये स्टेटमेंट जो है वो इसराइल के दावों की कलई खोल रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये कहा कि कोई न्यूक्लियर साइट जो है ईरान के अंदर तबाह नहीं हुई। जिस न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा इसराइल की जानिब से सामने आ रहा था, तो IAEA यहां से दावा सामने आता है, वहां से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से डिनायल सामने आ जाता है कि बिल्कुल ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो बिल्कुल महफूज हैं। तो नेतन्याहू जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया ईरान से पंगा लेकर, अब वो ये चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग का हिस्सा बन जाए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के दिफा में हिस्सा बना हुआ है, इसी तरह से इस बमबारी का हिस्सा बन जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जवाब आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब लिखा कि वी हैड नथिंग टू डू विद दीज अटैक्स। टूडेज अटैक्स क्यों कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये 15 जून की ये इसके ट्रूथ सोशल के ऊपर पैगाम है। ऑयल रिफाइनरीज या फिर गैस फैसिलिटीज को जो इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया, तो ये उन हमलों की बात कर रहा है कि आज के हमलों से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान की जानिब से बयान सामने आया था कि अगर इसराइल ने हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की गलती की तो खमियाजा इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को साइड पर कर दिया और यह कहा कि हमारा जनाब इन हमलों से कोई लेना देना नहीं है। इसराइल ने जो आज ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर अगर ईरान की जानिब से अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई या अमेरिका की बेसिस को, सफारत खानों को ईरान की जानिब से अगर टारगेट करने की कोशिश की गई तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिर ईरान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बमबारी होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर बमबारी हुई तो वो जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की डीलें डोनाल्ड ट्रंप ने अरब कंट्रीज के अंदर साइन की तो वो सारी डीलें भी नहीं होंगी। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो बयान सामने आया, ये बयान इन तमाम की तमाम खबरें एक तरफ रख दें और ये बयान एक तरफ रख दें। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आज पूरी मुस्लिम उम्मा
ایران کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی جانب سے تمام کے تمام مسلمان ممالک، ترکیہ کی جانب سے بہت بولڈ سٹیٹمنٹس ایران کے حق میں، بہت بولڈ سٹیٹمنٹس مسلمان ممالک کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ سٹیٹمنٹس ہی بہت زیادہ پاور رکھتی ہیں۔ 57 اسلامی ممالک جن میں پاکستان جیسا نیوکلیئر کنٹری بھی ہے، ان کی جانب سے ایران نے سٹارٹ سے یہ کہا کہ ایران کو یا پھر ایران کی جو مزاحمتی فرنٹس ہیں ان کو کسی اسلحے گولے بارود کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل ایرینا کے اندر تمام کے تمام مسلمان ممالک کو ایک صف میں ان صہیونیوں کے خلاف جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور آج یہ تمام کے تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ ادھر ایک صف میں نظر آ رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ تعاون کا اعلان جو ہے کراؤن پرنس کی جانب سے بھی کیا گیا کہ پوری مسلم امہ، پوری مسلم دنیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے مسعود پزشکیان کو، ایران کے صدر کو ٹیلی فون کال کی اور یہ کہا کہ جی بات چیت کی ٹیبل پر آ جاؤ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ولادیمیر پوٹن کو، روس کے صدر کو کال کی اور یہ کہا، اس ٹیلی فون کال کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان سنے کہ کیا جاری کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اور پوٹن اس بات پر متفق ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ایران والا، یہ بات چیت کی ٹیبل پر آنا چاہیے۔ آپ اور پوٹن تو متفق ہیں، لیکن یہ جو آپ نے کھلا چھوڑ رکھا ہے، جو ایران کے اوپر بمباری کرتا ہے، ایران کے ٹاپ کمانڈرز کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو اس کا جواب تو ابھی ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دیا جانا باقی ہے۔ آج 15 جون کو آپ کو معلوم ہے کہ چھٹا دور، جوہری مذاکرات کا چھٹا دور تھا ایران کی جانب سے، اس دور میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا گیا، اور ایران نے یہ کہا کہ اب جب کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کیے گئے ہیں تو ابھی بدلہ جو ہے ایران کا وہ باقی ہے، اور ابھی نیتن یاہو نے رونا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو دوسری قسط میں ایران نے ہائپر سونک میزائل استعمال کیے ہیں۔ ابھی تیسری، چوتھی، پانچویں قسطوں میں ایران کی جانب سے کون کون سے مزید سرپرائزز اسرائیل کے لیے باقی ہیں وہ آنے والے چند گھنٹے یا آنے والے چند دن بتائیں گے۔ کریملن کی جانب سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ، کریملن نے اس کال کو کنفرم کیا اور یہ کنفرم کیا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے، چائنا نے بھی مذمت کی ہے، پوری مسلم امہ ایک صف میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے اندر چیخ و پکار ہے، اسرائیل کے اندر ہلاکتیں ہیں، اسرائیل کے اندر جس طرح سے عمارتوں کے مناظر ہیں، یہ نیتن یاہو لائٹ لے رہا تھا، اور یہ جس طرح کی اس کی جنگ کی اسٹریٹجی ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر دو، سپائز اس نے پھیلا رکھے ہیں ایران کے اندر، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس نے ایران کی کمر توڑ دی ہے۔ لیکن ایران کے جو مسعود پزشکیان ہیں، ایران کے صدر، اور آیت اللہ علی خامنائی، میں آپ کو بتا دوں کہ اب ان کا یہ مشن ہے، انہوں نے بنکر کے اندر بیٹھ کر یہ میٹنگ کی کہ کسی طرح سے ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے ایران کے اندر، کیونکہ میدان جنگ کے اندر جن کے 10 لڑاکا طیارے ایران نے مار گرائے، 10 مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود آپ ایران کی ایک بھی نیوکلیئر سائٹ کو آپ تباہ نہیں کر سکے، ڈیمیج نہیں کر سکے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کنفرم کر رہی ہے، تو یہاں پر اسرائیل کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ لیکن اسرائیل یہ جنگ نیتن یاہو صرف اس لیے جاری رکھے ہوئے ہے، یہ اس لیے ایران کی جوہری تنصیبات پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے حملے کر رہا ہے جس سے ایران کی جوہری تنصیبات پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، یہ صرف اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر آ جائے، اس جنگ کا حصہ بن جائے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ ہمارا ان حملوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے کورٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بال پھینک دی ہے کہ ایران کو روکو اور بات چیت کی ٹیبل پر بٹھاؤ۔ اب اگر ایران بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھا تو پھر ایران کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ اب یہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے یہ جسٹیفائیڈ جوہری پروگرام ہو گیا ہے اسرائیل کے حملوں کے بعد، تو اب دونوں طرف ایران کا پلڑا بھاری ہے۔ جنگ جاری رہتی ہے تو اسرائیل بھگتے گا، اگر جنگ بند ہو گئی اور ایران بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ گیا تو پھر یہاں پر ایران کا پلڑا بھاری ہوگا اور جوہری مذاکرات میں ایران کی کنڈیشنز پر معاہدہ سائن ہوگا۔ لیکن ابھی ایران کو یہ جنگ جو ہے وہ بند نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مومنٹم جو بنا ہے، غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے جو غم ہیں، جو دکھ ہیں، اور اس وقت جو ان کی خوشیاں ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت زیادہ انتظار کیا، اس طرح کے حملوں کا بہت زیادہ انتظار کیا، اس طرح کی یونٹی کا بہت زیادہ انتظار کیا، اور جو کچھ اسرائیل نے ایران کے اندر کیا ہے، جس طرح سے ٹاپ کمانڈرز کو ٹارگٹ کیا ہے، تو ابھی ایران کا بدلہ جو ہے وہ باقی ہے، اور ایران کو اپنا بدلہ مکمل کرنا چاہیے اور پھر بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے۔ تمام کے تمام مسلم امہ کے لیے دعا کریں، ایران کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کی یونٹی کے لیے دعا کریں، نظر رکھیں گے اس معاملے پر۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔